خان صاحب نے منیب ویری کوئکلی ود یو دین آئی کم ٹو شاہ صاحب، جب انہوں نے نامنیٹ کیا محمود خان اچکزئی کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، تو مجھے لگا کہ شاید وہ ایک آلیو برانچ آفر کر رہے ہیں، بیکاز اپنا سٹانس ہے نہیں، ساتھ ہی ٹویٹ بھی کیا کپتان سینہ تانے کھڑے ہیں، لیکن ساتھ ہی اچکزئی کو بنایا۔ اب ان اے وے ایک انڈائریکٹ ٹاکس کی اوپننگ تو کھلی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا 4 یا 5 تاریخ کو اچکزئی صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں التجا کرتا ہوں تمام لوگوں سے، بہت نقصان ہو گیا ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو، جے یو آئی ایف، اے این پی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ان کو کچھ نکات پہ اگری کر دینا چاہیے، پھر ہم کسی بھی ادارے سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے شو میں کل انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ جی اگر بات اچکزئی صاحب پہ آ گئی ہے تو صلح کر لیں، اور دوسرا ہی ان کو بھی خوار کریں گے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ ایک انڈائریکٹ آلیو برانچ تھی کہ ایک انڈائریکٹ بات ہو جائے وداؤٹ سٹانس کا کوئی کمپرومائز لگے، یا گروپنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے خان صاحب نے کیا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں اچکزئی صاحب والا؟ میرے خیال میں مالک صاحب یہ ڈبل ایجڈ چیز ہے۔ ایک تو چلیں یہ کہ اگر پی ٹی آئی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہاں ٹھیک ہے کہ جو پارٹی میں گروپنگ تھی اس کھینچا تانی کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ کر لیں، اچکزئی صاحب آ جائیں، اور کیونکہ اچکزئی صاحب انڈیپینڈنٹ ان کی ایک تشخص ہے، ان کا ایک سٹیچر ہے، تو وہ اپوزیشن کو لیڈ کریں گے اور حکومت سے بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں، سو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو آرگومنٹ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے وہ بھی اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے۔ دیکھیے ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، چھوٹے موٹے ڈیفرنسز، مسائل یا ایشوز اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ کوئی پی ٹی آئی والا نہیں ہے پاکستان کے مقتدرہ کا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچکزئی صاحب کے تھرو کوئی ایک چیز تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے، وہ پرائم منسٹر سے بھی مل سکتے ہیں، پرائم منسٹر ان سے مل سکتے ہیں، کوئی اتنا کوئی بیڈ بلڈ آپس میں نہیں ہے ایک دوسرے کے حوالے سے، کچھ ایک زمانے میں اکٹھے بھی رہے ہیں کہیں، تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن میں اس ساری گفتگو کو اگر آپ ایک کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ کیا کوئی گفتگو میننگ فل گفتگو کوئی کرنا چاہتا ہے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ سیاسی بحران اس ملک کا حل ہو جائے اور فار آل ٹائمز ٹو کم ہو جائے؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہمیت والا سوال ہے، کیونکہ جو حکومت کر رہی ہے یا یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے جو جیسچرز ہوتے ہیں کہ جی دوسری آئل پہ گئے، ہاتھ ملایا کہ جی بات کریں، ڈائیلاگ کریں، سب کچھ کریں، یہ چیزیں اپنی جگہ ان کی ایک آپٹکس کے لحاظ سے تو اچھی ہیں، بٹ ان کا کوئی مٹیریل ڈیفرنس نہیں یہ کریٹ کر پائیں گی پاکستان کے سیاسی بحران کے اوپر، انلیس کہ جو کور ایشو ہے وہ درست نہ ہو جائے۔ چلیں کور ایشو پہ تو آئے، پھر وہ جو ہے ڈی جی ایس پی آر انہوں نے پھر مئی 9 کا کہا ہے کہ جی وہ تو فیصلے عدالتوں میں ہوں گے، سزائیں ہوں گی، تو میرا خیال ہے کور ایشو تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ شاہ جی آپ کیسے دیکھتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کا اپوائنٹمنٹ؟ میں منیب کی اس بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گروپنگ ود ان کو ختم کرنا، اور دوسری بات آئی ڈونٹ تھنک کہ اچکزئی صاحب کے ذریعے مقتدرہ سے گفتگو مقصود ہے۔ میں سوال کرنے لگا تھا، پھر اس میں نے کہا آپ کو میں لے آؤں، because ان کے تو اپنے تعلقات مقتدرہ سے بڑے ڈائسی رہے ہیں اوور دی ایئرز، میرا خاص طور پہ بلوچستان کے پرسپیکٹو میں آئی تھنک اٹس اے گڈ موو بائی ہم، کیونکہ ان کے پاس جب علی بخاری صاحب گئے نا نام لے کر کل، تو انہوں نے وہی یعنی منگل کے دن تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ کور کمیٹی اور ہم لوگوں کا فیصلہ ہوا تھا، تو فیصلہ ہو کہ سینٹ کے لیے اعظم صفاتی، انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اپوزیشن ادھر جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، یعنی مچ بفور کہ ہی کوڈ ٹیل ہم کہ جی ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو کیا جائے، ابھی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سرگوشیاں جاری ہیں کہ کسی طرح ان کو یہ کنوے کیا جائے کہ سر ہم نے اگر کمبائنڈ اپوزیشن بنانی ہے تو اس میں اچکزئی صاحب کے ہوتے ہوئے تو مولانا فضل الرحمان تو نہیں آئیں گے، اور دعویٰ کر رہے ہیں یہ گروپ کہ مولانا فضل الرحمان سے جب رابطہ کیا گیا اس حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہتر ہے کہ لارجسٹ پارٹی آپ ہی ہیں، آپ میں سے ہو۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ 2002 میں وہ لارجسٹ پارٹی نہیں تھے لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے تھے، لیکن سیاستدان اس لیے بہت اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی میموری جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کی طرح اتنی شارپ نہیں ہوتی، ان کی کنوینئنٹ والی یعنی کنوینئنس والی یعنی میموری ہوتی ہے۔ میرا اپنا خیال ہے اٹس اے گڈ موو ان دیٹ سینس کہ ایونچولی گریجولی بتدریج جو ہے
میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے قائد یہ ریئلائز کر رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے کہ یار اگر سیاسی لڑائی لڑنی ہے تو کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کے ساتھ بات آپ کو پی ٹی آئی میں دیکھیں نا باہر سیاسی وزن والا بچہ کون ہے؟ جو تھوڑے بہت پولیٹیکل اینیملز تھے وہ سارے فارغ ہو گئے، کنوکشنز ہو گئی ہیں، پیچھے تو وکلا ہی ہیں، ان میں سے تو کسی کا ذاتی تعلق بھی کسی سے نہیں ہے، اور ہمیشہ یہی بات ہوتی تھی، مولانا صاحب بھی کہتے تھے کہ میں بات کروں تو کس سے کروں، پسند آپ ساتھ بھی جگہ، لیکن ایک ویٹ والا پولیٹیشین تو لائے ہیں سامنے۔ ہاں وہ سامنے لائے ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس وقت جو صورتحال ہے کہ بکری مانو ماسی کا یہ والا جو پنجابی والا محاورہ ہے نا، یو ڈونٹ نو کہ اس طرح کی فضا کریٹ کر دی جائے کہ جی جیسے پیپل آر بینگ ریبیلیس اینڈ روڈ ہو رہے ہیں بے تچک سے ہی، تو وہ خود ہی گئے کہ نہیں یار بس میں ٹھیک ہوں، میں یعنی کونے میں بیٹھ کے دیکھا۔ وہ رانا سلام صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے خوار کر دینا انہوں نے، نہیں یہ اٹس کوائٹ پاسبل، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ جو لنگو استعمال کرتے ہیں نا وہ سیاسی لنگو نہیں ہوتی ہے، اٹس اے سوشل میڈیا ڈریون پارٹی، تو سوشل میڈیا جو ہے وہ بیسیکلی اٹ سیلز ہیٹ ناٹ کنسنسس، انفارچونیٹلی۔ یہ مجھے بتائیں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں تو اس وقت ساری دنیا میں جائزہ چل رہی، آج واشنگٹن آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر بھی دیکھتا ہے، اینڈ بات اٹ واز ناٹ پاکستان، اٹ واز فیلڈ مارشل کو وہ دیکھتے ہیں اس طرح۔ پھر ہم نے فورن جتنے امپورٹنٹ پبلیکیشنز ہیں میڈیا کے تمام میں کچھ ایسی رپورٹس دیکھی ہیں، ٹرمپ صاحب کا بھی جو رویے ہیں وہ بھی انڈیا کے ساتھ لڑائی اپنی جگہ، وہ تو ٹرانزٹ ہے، چینج بھی ہو جائے گی سب کچھ، یہ سب کچھ ہے، ڈومیسٹکلی کسی قسم کا پریشر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے بعد جو آج تھوڑا سا سپریم کورٹ نے چلے ایک ہلکی سی کھڑکی کھولی، چاہے وہ ایسے ہی ایک فالس ونڈ ہی کہہ لیں، اب بریز آ گئی ہے، کوئی چینج آف ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے آپ کو کہ جہاں سے گنجائش نکلے؟ کہ بیکاز آپ کی باتوں سے نظر آ رہا ہے کہ لیگلی ابھی بڑا لمبا راستہ ہے، لمبا پینڈا ہے، ابھی وی آر ٹاکنگ ایٹ لیسٹ 6 8 10 مہینے سال نظر آ رہا ہے مجھ کم از کم، اینڈ آئی ایم بینگ ویری آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ۔ تو کسی قسم کا کوئی رویوں میں تبدیلی ہے، کوئی بات چیت کا چانس ہے؟ مالک صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے تو جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب پاکستان کے آرمی چیف بنے تھے، اس وقت آپ دیکھیے نا کیا ماحول تھا اور کتنی زیادہ فوج کے خلاف بیشنگ تھی، پی ٹی آئی کا کبھی ادھر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، ایون ان کی اپوائنٹمنٹ تک کے وقت جو اس سے پہلے تماشے لگ رہے تھے، تو سب کچھ ہم نے دیکھا، اس کو وٹنس کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس سے کتنا آگے آئے ہیں، تو اس وقت جو پریشر تھا، پھر 9 مئی بھی جس حالات پہ ہوا، تو اگر اس وقت کسی نے کوئی بج نہیں کیا اپنی پوزیشن سے، تو مالک صاحب آج کی تاریخ میں جہاں آپ نے خود بتایا کہ جو انٹرنیشنل پبلیکیشن نہ ہی سمجھیے، مطلب وہ نہ ہی سمجھو نا کہ ایک بندہ جڑا اتنی پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ پہنچ گیا ہے، why would he want to change his position؟ in fact انہوں نے تو اپنی پوزیشن کو سیمنٹ کر لیا ہے نا with every passing day۔